ذہن میں رکھیں اس بات کو، ہم کسی مردے کا ذکر نہیں کرتے، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے، آج چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں تعلیم کہاں سے حاصل کرنی چاہیے، گوگل سرچ میں چلے گئے، جو جواب آیا قبول کر لیے، ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ذہن سے غور کرے، ذہن پہ زور دیجئے، اس بات پہ توجہ دیجئے، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آ کر ادب سے مسئلہ پوچھئے، حدیث کی تشریح پوچھئے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ محترم حضرات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں کہ جس طرح کرسچینز عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اس طرح میلاد منانا نہیں چاہیے۔ بات صحیح ہے، اس لیے کہ کرسچینز عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے کرتے ہیں، ہم تو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو سملیرٹی تو ہے ہی نہیں۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اس طرح مت مناؤ۔ اگر کسی مسلمان نے اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے نبی کی تعظیم میں اگر میلاد منایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمایا۔ اقتداء الصراط المستقیم کتاب آن لائن ورژن بھی موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نبی کی دشمنی میں یہاں جمع ہوئے ہیں یا محبت میں جمع ہوئے ہیں؟ آپ نبی کی گستاخی میں جمع ہوئے یا تعظیم میں جمع ہوئے؟ تعظیم میں جمع ہوئے، محبت میں جمع ہوئے۔ ارے جن کو دوسرے مانتے ہیں، ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جو نبی کی تعظیم میں، نبی کی محبت میں میلاد منائے، یقیناً اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں میلاد سے روکنا یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ہم نبی کی تعظیم میں مناتے ہیں، دشمنی میں کوئی نہیں مناتا، اور نبی کو مردہ سمجھ کر نہیں مناتے، زندہ سمجھ کر مناتے، اور موت کا انکار بھی نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم ہے، موت آئی، سب کو آنی ہے، لیکن انبیاء کرام کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محترم حضرات، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے شیخ عبداللہ اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں لکھتے ہیں کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے، ابو لہب کو مرنے کے بعد اس کے گھر والوں میں سے، جیسا کہ روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابو لہب کیا حال ہے؟ ابو لہب کہا کیا بتاؤں، آپ لوگوں سے جدائی کے بعد عذاب میں مبتلا ہوں۔ حدیث تو بہت مشہور ہے، لیکن جو نقطہ میں بتانے جا رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا۔ ابو لہب نے کہا کہ موت کے بعد بہت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہوتی ہے، اور اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے، پیر کے دن عذاب میں ریڈکشن، اینڈ آئی گیٹ واٹر فرام دس فنگر ایز ویل۔ وجہ کیا کہ اسی انگلی کے اشارے سے میں نے میری لونڈی سوئیبا کو آزاد کیا تھا۔ آزاد کرنا خرچہ ہے کہ نہیں؟ ایک قیمت تو ہے نا غلام کی، لونڈی کی ایک قیمت ہے کہ اس کو آزاد کرنا خرچ کرنا ہوا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول، جو کہ آن لائن میں بھی موجود ہے اور جو چاہے مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، میرے پاس ایک امیج بھی موجود ہے، وہاں لکھتے ہیں کہ ابن قیم جوزی اسٹیٹس، ابن قیم جوزی کون؟ ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب ایسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ایسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل، فما حال المؤمن الموحد من امته صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبداللہ بن عبد الوہاب نجدی لکھتے ہیں جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے، جبکہ کافر کو دنیا میں جزا دی جاتی ہے، جو نیک کام کیا اللہ دنیا میں جزا عطا کرے، آخرت میں کوئی جزا نہیں، لیکن نبی کی محبت کی وجہ سے قبر میں بھی جزا مل رہی ہے۔
اور وہ بھی بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت بھتیجے کے، بحیثیت بھتیجے کے خرچ کرنے پر یہ اجر ملا کہ عذاب میں کمی ہوئی۔ شیخ عبداللہ بن عبد الوہاب نجدی ابن جوزی کے حوالے سے لکھتے ہیں جب اس کافر کا یہ حال ہے فما حال المسلم الموحدی، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان موحد کا کیا حال ہوگا جو حضور کی ولادت میں خوشی منائے۔ یسر بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، کیا پتا چلا میلاد شریف منانا یہ کوئی بدعت نہیں، یہ کوئی حرام نہیں، بلکہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اور جو بھی کسی وجہ سے کنفیوژن میں پڑ گئے ہو کہ ہم 12 وصال کی تاریخ کو کیوں میلاد منائے، تو اب ذہن کھل جانا چاہیے کہ ہمارے نبی مردہ نہیں، ہمارے نبی زندہ ہے۔ زندہ رکھا کس نے؟ اللہ نے رکھا۔ اللہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی قدرت کو لمٹ کرنے والے ہم کون ہیں کہ اللہ دنیا میں طاقت دے، موت کے بعد طاقت نہ دے؟ ارے اللہ قادر ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی لمٹ کو باؤنڈ کرنے والے؟ محترم حضرات، آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ علماء اہل سنت کے پاس آ کر آپ کے ڈاؤٹس جو بھی ہو اس کو کلیئر کریں۔ کوئی بھی کنفیوژن پیدا ہو جائے اس سے آپ ذہنوں کو خراب مت کر لینا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری جتنی بھی پریکٹسز ہے وہ کوئی بھی قرآن و حدیث سے خالی نہیں۔ تمام پریکٹسز آف اہل السنت والجماعہ are totally and exactly absolutely based on the Quran and hadith of نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا مقصد یہی قرآن کی تلاوت ہو، حضور کی تعریف ہو اور سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں پر تقریریں ہو تاکہ ایجوکیشن ملے، اور ایجوکیشن کبھی بھی بدعت ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حیات رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے، اور موت کے وقت غریب نواز کے دیدار کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کا خادم بنا کر رکھا ہے، اسی طرح جنت میں بھی حضور کا خادم بنا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔